بندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. کیا بات ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے بھائی. ساری کائنات ہمارے لیے اور ہم اس مالک کائنات کے لیے. اس رشتے کو توڑنا، اس سے بڑی بدنصیبی انسانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو. ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے بندے نہیں ہیں. تو یہ چیز ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے بات بتائی. اب اسی انسان کو بتایا جا رہا ہے. چوتھا رکوع اسی انسان کو بتایا جا رہا ہے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا؟ اب یہ انسان کے بارے میں اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی حیثیت کو پہچانو. تم کس حیثیت سے پیدا کیے گئے اور دنیا میں بھیجے گئے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ابھی انسان پیدا نہیں کیا گیا ہے، ابھی کائنات میں بھیجنا تو بات کی بات ہے. دنیا زمین میں اللہ نے اس کی حیثیت کا تعین کر دیا. اور وہ کیا حیثیت ہے؟ خلیفہ. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو کسی کی ملک میں اس کے عطا کردہ اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے. خلیفہ کون ہے؟ تو ایسے ہی اللہ نے ایک خلق پیچھے آنے والا بھی ہوتا ہے، وارث، یہ سب نہیں ہے. کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جب معنی ہے تو کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے اس دنیا میں جو وسائل ہمیں عطا فرما دیے، جو اختیار ہمیں عطا فرما دیا، ان اختیارات کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین پر تمہاری حکومت قائم کی جا رہی ہے. ساری کائنات زمین تمہارے لیے بنائی ہے. اب تمہیں اس میں کس حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے؟ اللہ کے خلیفہ یعنی نائب، اس کی ہدایت کے مطابق. تو یہاں فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا فرشتوں سے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. منصب خلافت، اس کا اختصار سے بات ایک ہی جملے میں اگر کہی جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کو قائم و نافذ کرنے کی صحیح، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کے مطابق، اس کے وسائل کو اسی کے ہدایت کے مطابق صرف کرنا، وہ نظام چلانا دنیا میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ یہ جب خلیفہ کا جب لفظ آیا تو فرشتے اس بات کو سمجھ گئے کہ زمین میں جو اب یہ نیا انتظام ہونے والا ہے، انسان کو بھیجا جا رہا ہے، تو اسے اختیار دیا جائے گا. اختیار، اس اختیار کے نتیجے میں یہ غلط اور صحیح دونوں کام کرنے کا اختیار ہے یہ، تو یہ زمین کے اندر فساد پیدا کر دے گا. تو یہ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے ذہن کو رکھا، اپنے جو استفسار کیا، جو بات کی اعتراض نہیں کر سکتے. یہ بات رکھی ایسا کیسے؟ اس لیے کہ وہ بے اختیار مخلوق ہیں. اس اعتبار سے نہیں کہ اپنی مرضی انہیں صحیح و غلط کا اختیار دیا گیا، یہ والا اختیار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے نہیں رکھا ہے. تو فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ جانتا ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے ہیں، انسان تو انسان ہے. تو کیا بتایا؟ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. یحیطون بشیء ولا یحیطون بشیء من علمہ. تو بہرحال یہ بات ہو رہی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے. تو آگے فرمایا، اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے جواب دیا، عرض کیا نقش پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، یعنی ہمارے پاس بھی نقش ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ.
جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی آدم کا تفوق، اس کی فوقیت، اس کا شرف جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا وہ کیا ہے؟ اللہ نے اسے علم دیا اور گویا اس کے وہ صلاحیت دی ہے کہ اس نے یہ علم حاصل کیا، اخذ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس اعتبار سے انہیں رکھا ہے۔ تو یہ آدم کے شرف کی دلیل علم، یہ علم ہمارے پاس۔ اگر آدمی اس علم سے بے بہرا ہو جائے، اس علم سے اگر وہ غافل ہو جائے تو اپنے شرف کی بنیاد کھو دیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا۔ پھر کیا ہے؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب گرتا ہے تو سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے۔ تو کب ہوتا ہے یہ؟ جب اس مقام سے گر جاتا ہے۔ جو مقام ہے ہدایت کا، علم کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملا ہے یہ ہدایت، جو اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں بتا دی کہ آدم کو اللہ نے یہ علم دیا۔ اور آگے فرمایا پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اچھا، یہ آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ کئی مرتبہ ہمارے سامنے آیا، پہلے مرتبہ آ رہا ہے۔ ہر مقام پر اس میں ہماری رہنمائی کی مختلف چیزیں ہمیں ملیں گی۔ اس مقام پر پہلی بات کیا ہے؟ حیثیت کا تعین خلیفہ، یہ بات آگے کم ملے گی۔ دوسری بات شیطان کی دشمنی، یہ کئی مرتبہ سامنے آئے گی۔ تو یہاں بھی کیا کہا؟ ابلیس شیطان کا نام ہے۔ ابلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہائی مایوس، یہ ابلیس کا نام ہے۔ اور یہ جن ہے، قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آگے آ جائے گا، یہ جن ہے، لہذا اس نے نافرمانی کی، انکار کر دیا۔ سورہ اعراف میں بات آئے گی کہ انکار کے جو اس نے کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے، یعنی اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کیا کہا کہ ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ بس اتنی بات اللہ نے اس کے بارے میں کہی۔ پھر فرمایا پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو، یعنی آدم اور حوا دونوں کو، اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل زیادہ آنے والی ہے۔ دیکھیے یہاں بھی جو بات ہمارے سامنے اور ہر اس مقام پر یہ بات آئے گی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کی بات کی تھی کہ زمین میں خلیفہ، لیکن جنت نے بھیجا ہے۔ تو جنت میں بھیجنے کی غرض کیا تھی؟ جنت میں ایک تو اصل ٹھکانہ تمہارا کیا ہے؟ جنت، اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی بتا دی کہ اس جنت کو خطرہ کہاں سے لاحق ہوگا؟ تو وہاں پر ایک تجربے سے گزارا، شیطان کی دشمنی کا تجربہ اور انسان کی بھول کا تجربہ، انسان کی بھول کا، یعنی آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بتائی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے پابندی کیا لگائی تھی؟ اسلام کچھ پابندیاں تجویز کرتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہیں، اور اسی روزہ بھی کیا ہے، یہ کچھ پابندیاں اللہ نے لگا دی ہیں۔ ابھی ہم اس تجربے سے گزریں گے پورے مہینے اس تربیت سے۔ تو یہاں بھی کیا ہے، اللہ نے پوری جنت تمہاری، ایک درخت وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ مگر یہ بات کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو جو وسوسے اس کے طرف سے آتے ہیں، یعنی وہ ایسا بنا کے پیش کرتا ہے، یہی ہے پوری کائنات کھلی پڑی ہے، حلال وافر حرام کی طرف لے کے جائے گا۔ دنیا میں انسان کو کدھر لے جاتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز، حلال رشتے بھی رکھے، حلال رزق بھی رکھا، ہر چیز رکھی ہے، انسان کی تسکین کے لیے حلال سب رکھا ہے۔ لیکن شیطان کہاں لے جاتا ہے؟
حرام کی طرف لے کے جاتا ہے اور اسی کو ایسا بنا کے پیش کرتا ہے، یہی انسان دھوکا کھا جاتا ہے۔